السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے خودی کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ہم باقی ساری جو کاؤنٹر فیٹس ہیں اس کی، جیسے آپ کے پاس روڈنس ہے، ایروگنس ہے، انڈیویجولزم ہے، اور اس کی جو انریسٹرینڈ ایگو ہے، ان سب سے ہم اس کو کیسے سیپریٹ کرتے ہیں۔ آج جو چیز ہم لوگ ایک زیادہ ڈیپر کویشچن سے اپنا یہ سیشن سٹارٹ کریں گے، اینڈ دیٹ از کہ جب ہم لوگ اپنے آپ سے اگر کوائٹلی یہ پوچھیں کہ کیا خودی اللہ تعالیٰ کے بغیر یا اللہ تعالیٰ سے محبت کے بغیر یا اس ریلیشن شپ کے بغیر ایگزسٹ کر سکتی ہے یا نہیں، یہ بیسیکلی ایک ایسا کویشچن بالکل بھی نہیں ہے جس کو اقبال بہت لائٹلی ٹریٹ کریں، کیونکہ ہم بینگ ان دس سفر خودی، ہم سارے کے سارے جو آئیڈیاز ہیں، یہ جو ساری کلیکشنز ہیں، ہم وہ ساری علامہ اقبال کی فلاسفی کے انڈر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ایکچولی ہے کیا کہ آپ اپنا ایک سیلف اسٹرینتھننگ امیج کہہ لیں کہ اس کو امیجن کر سکتے ہیں، اپنے وہ ورژن امیجن کر سکتے ہیں دیٹ اوز نتھنگ ٹو گاڈ، لیکن دیٹ ول بی جو ایک پراپرلی ایک سیکولر کانفیڈنس ہے، یا کہہ لیں کہ پیورلی ایک ہیومن سیلف ریلائنس ہو جائے گی وہ، اینڈ دا فلاسفی آف دا سیلف میڈ مین، جو کسی بھی بندے کو کوئی اور کریڈٹ نہیں دیتا، اینڈ بجائے ان چیزوں کے کسی بندے کو وہ کریڈٹ نہیں دیتا ان چیزوں کے لیے جو اس نے اپنے لیے خود بنائی ہوں، یا اس نے جس کے لیے خود محنت کی ہو۔ اور ایسے اسی سینیریو میں ہمارے ارد گرد ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سارا کام کیا ہے ہم نے وہ چیز خود کی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز آنیسٹلی اپنے آپ سے جو پوچھنی چاہیے، دیٹ از کہ از دس واٹ اقبال ریئلی مینٹ، کہ جب انہوں نے پراپر یہ پورا خودی کا کانسیپٹ دیا، تو کیا خودی ہم اسی سیم فاؤنڈیشن پہ بلڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو خودی یعنی اگر خودی اللہ تعالیٰ کے بغیر ٹرولی اسٹینڈ نہیں کر سکتی، تو اس کا کیا پریسائزلی ہے اس کی وہ ڈپینڈنس کے نیچر، کہ خودی اللہ تعالیٰ کے اس ریلیشن پہ کس طرح سے ڈپینڈ کر رہی ہے، اور اگر یہ ایک پراپر ایک پوری لائف لائن ہے، یا صرف ایک فار ٹائم بینگ ایک رسی ہے جس کو ہم نے تھامے رکھنا ہے۔ سو آج ہم لوگ علامہ اقبال کا جو اس کویشچن کا آنسر ہے نا کہ کیا خودی اللہ تعالیٰ کے بغیر ایگزسٹ کر سکتی ہے یا نہیں، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، اس کو ہم ڈسکور کریں گے، اینڈ دس از بیسیکلی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ اگین دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ آئیڈیاز ان ہز انٹائر فلاسفی، کہ انسانوں کو یا ہیومن سیلف وہ تب تک اسٹرانگ نہیں بنتا جب تک اس کا اللہ تعالیٰ سے وہ بانڈ ایگزسٹ نہ کر رہا ہو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب ایک کاز ہے، ہم کہتے ہیں کہ خودی اٹ سیلف انٹائرلی ہے ہی آپ کے اللہ تعالیٰ کے ریلیشن کی وجہ سے۔ اور جب آپ ایک ایسی خودی جو امیجن یہ کرے کہ اٹ کین اسٹینڈ وداؤٹ اللہ تعالیٰ، از ناٹ ایکچولی اسٹینڈنگ ایٹ آل۔ سو ایکچوئل ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت بہت سلولی فال کر رہی ہوتی ہے، اینڈ یو مے سے دیٹ فالنگ انٹو این اچیومنٹ، بٹ ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے دا بریتھ بیفور دا سیلف۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ یہ چیز دیکھنا چاہیں کہ خودی کو ہم اللہ تعالیٰ سے سیپریٹ کیوں نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کے پورے اوریجن کی طرف واپس آنا پڑے گا، میٹافوریکلی نہیں، لیکن جو لٹریچر میں جیسے قرآن پاک میں خود ڈسکرائب ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے تخلیق آدم کے پلان کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے سورہ الحجر میں یہ والی آیت ہے کہ سو وین آئی ہیو پروپورشنڈ ہیم اینڈ بریتھ انٹو ہیم آف مائی اسپرٹ دین فال ڈاؤن ٹو ہیم ان پروسٹریشن، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا۔ تو اگر ہم لوگ اس ورس کے ساتھ، اس کی میکینکس کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھیں اور یہ سوچیں، کیونکہ آج کی جو جتنا بھی یہ سیشن ہے اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن دس، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ روح پھونکنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام صرف وہ مٹی کا ایک پتلا کہہ لیں یا مٹی کا ایک اسٹیچو کہہ لیں، صرف اس کو شیپ کیا گیا تھا، اس کو پروپورشن کیا گیا تھا، لیکن وہ انرٹ نہیں تھے۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جو اس کلے کو پراپر ایک روح میں، ایک سیلف میں کنورٹ کریے، ٹرانسفارم کریے، اور ایک پراپر
کانشیسنس کی فیلنگ میں لے کر آ رہی ہے، پراپر ول کی، ایک مورل رسپانسبلٹی کی فیلنگ میں لے کے آ رہی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ دا کلیز اون ڈوئنگ، مطلب وہ مٹی اپنے آپ ہی اس جیتے جاگتے انسان میں کنورٹ نہیں ہوئی. یہ وہ بریتھ ہے یا یہ وہ روح ہے جو باہر سے آئی، اور وہ باہر سے کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو خود پھونکی. اینڈ اٹ مینس کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو نا اس ہی طرح پہ ایک دفعہ یہ سڈن ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ دا ویری فرسٹ خودی ان دا ہیومن ہسٹری واز ناٹ سیلف جنریٹیڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ تھا ہمیں. سو دیر واز نو ورژن آف حضرت آدم علیہ السلام دیٹ ایگزسٹڈ فرسٹ ایز اے سیلف میڈ یا سیلف سفیشینٹ بینگ جو بعد میں آپشنلی who decided to acknowledge God. It means کہ on this سفر خودی you have to acknowledge your relationship with Allah before acknowledging yourself. کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا وہ ریلیشن اکنالج نہیں کر رہے ہو تو آپ اپنے خود ہی کو اسی ٹائم پہ ڈینائی کر رہے ہو. آپ یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جتنی بھی ایفرٹس کیے ہیں، جو کچھ بھی لائف میں اچیو کیا، جس ہارڈشپ سے آپ گزرے ہو، وہ سارا آپ کی اپنی محنت ہے یا آپ نے خود اپنے بلبوتے پہ وہ چیز بلڈ کی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہ ہو آپ ایسی کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے ہو. سو یو ہیو ٹو بی تھینک فل اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈیپلی افیکشنیٹ ٹو اللہ تعالیٰ فار آل ہز بلیسنگز ان یور لائف. اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ متھ، اب یہ متھ کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیلف میڈ، اگر ہم کہہ دیں کہ سیلف میڈ نہیں ہے تو اس کو ہم نے ایک متھ بنا دیا ہے. متھ کیوں بنایا؟ کیونکہ ہم نے ایک ایسی اٹانومی ڈسکس کی ہے جس کا اوریجن نہیں ہوگا اگر ہم سیلف میڈ کی بات کریں. سو بیسیکلی کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسپیشلی دا ینگ جنریشن جو اس چیز کو ابزارو کر لیتے وداؤٹ یور ایور ایگزامننگ اٹ کہ دا میتھ آف دا سیلف میڈ پرسن. ہم اس کو کانسٹنٹلی ڈفرینٹ لینگویجز میں سنتے ہیں، ڈفرینٹ سینیریوز میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ فار ایگزامپل دا سیلف میڈ ملینئر یا دا یور سیلف ٹاٹ جینیسز یا کوئی ایسے انڈیویژلز جو کسی بھی بندے کو کوئی بھی چیز او نہیں کر رہے ہوتے. یہ پراپر ساری آپ کی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ کو ایک قسم کی خوش آمدی طبیعت میں اور جو آپ کو فلیٹر کر رہی ہوتی ہیں انٹو نتھنگ. اور لیکن اگر ہم اس کو کلوزلی ایگزامن کریں تو اٹ آلموسٹ کولیپسز امیجیٹلی، کیونکہ نو ہیومن بینگ اٹ ڈڈ ناٹ چوز دا باڈی دے ور بورن انٹو. انہوں نے اپنی فیملی چوز نہیں کی، دے ور ریزڈ اینڈ انہوں نے کوئی بھی اپنی لینگویج چوز نہیں کی جنہوں نے ان کے جو فرسٹ تھاٹس ہیں ان کو شیپ دیا. اب دا ہسٹوریکل مومنٹ جو بیسیکلی ان ساری اپرچونیٹیز کو ڈٹرمن کر رہی ہے وہ بھی ان کی اپنی نہیں تھی، اور کسی بھی انسان نے اپنی جو کیپیسٹی ہے فار دیئر ریزن، فار دیئر میموری اور فار دیئر لو وہ خود مینوفیکچر نہیں کی. اٹ واز آل گیون اینڈ دے ڈڈنٹ ارن اٹ لانگ بفور اینی اچیومنٹ واز پاسبل. سو اگر ایک سیلف میڈ پرسن کی اگر ہم ول پاور ہی دیکھ لیں نا، دا پرائڈس دیم سیلوز آن، یہ خود ہی ایک کیپیسٹی ہے جو انہوں نے کریٹ نہیں کی، اینڈ اٹ واز دیئر اینڈ اٹ واز ویٹنگ ٹو بی ایکسرسائز بفور دے ایور ایکسرسائز. سو علامہ اقبال نے اس پورے کانسیپٹ میں ہیومن ایفرٹ کو ڈینائی نہیں کیا، لیکن اس کے ٹوٹلی اپوزٹ علامہ اقبال سیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر آلریڈی دے دی ہیں، ہماری بلڈ ان کیپیسٹیز ہیں جن کو ہم لائف کے ڈفرینٹ پوائنٹس میں، لائف کے ڈفرینٹ جو اسٹیجز ہیں تب جا کر ان کو ڈسکور کرتے ہیں. ہماری جو سیلف ریئلائزیشن ہے تب جا کر ان چیزوں سے ملتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ یہ ساری انسانوں نے اپنے بلبوتے پر بنائی ہے. آپ کی جتنی سینس آف پرپز ہے، آپ کی کیپیسٹیز ہیں، آپ کی ول پاور ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہیں. بٹ آپ نے اس کو صرف اپنی محنت سے اس کو اس کے رائٹ ٹائمنگز میں اپنے لیے لیا ہے وہاں پہ. اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکسٹ چیز دیکھیں جو اس پوری خودی کو شیپ کر رہی ہے، دیٹ ول بی کہ اگر ہم
جو ایک ایسی چیز دیکھیں دا سیلف دیٹ آنسرز نو ون. اس میں آپ کے پاس کیا آئے گا؟ سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ اگر اس کا یہ آنسر دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس پراپر ایک پورے سیکولر پوائنٹ پہ کس طرح سے اس چیز کو آنسر دیا ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اگر ہم اس پوری سویلائزیشن پہ آنیسٹلی ایک اوپینین لیں کہ جو ایک پوری سویلائزیشن ہے دیٹ ٹرائز ٹو بلڈ خودی اور سم تھنگ ریزمبلنگ اٹ انٹائرلی ود آؤٹ اللہ تعالیٰ، وہ ایک ہائپوتھیٹیکل ایکسرسائز نہیں ہے، لیکن لارج پارٹس آف ماڈرن ورلڈ دے آر بیسیکلی رننگ دس ایکسپیریمنٹ اینڈ اٹس ریزلٹ آر ویزیبل فار اینی ون ولنگ ٹو لک. بیسیکلی وہ چیز ہے کیا کہ جو فلاسفیکل ٹریڈیشن ہے دیٹ ٹرائڈ اٹس ہارڈسٹ ٹو بلڈ اے فلی آٹونومس اینڈ گاڈ لیس سیلف. بیسیکلی یہ یورپین ایگزسٹینشیلزم ہے اینڈ اٹس موسٹ فیمس فارمولیشن کیم فرام دا نازیز from whom we discussed briefly in an earlier session کہ اللہ تعالیٰ is dead, as he announced Tabarakalla, and therefore man must become his own source of value, inventing meaning without pure will, because no meaning is given to him from anywhere else. So basically ان کا بیسک کانسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے کسی بھی پوائنٹ پہ کسی بھی جو ہے نا آؤٹ سائڈ پاورز، ان پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. آؤٹ سائڈ پاورز میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے تھے، اینڈ دے سیڈ کہ ہمیں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ہم نے وہ خود بلڈ کرنی ہے. سو بیسیکلی انہوں نے یہ ساری چیز بلڈ کی کہ ایک سیلف جو انٹائرلی الون ہو ایک یونیورس میں، اور وہ اپنا پرپز مینوفیکچر کر رہا ہو آؤٹ آف نتھنگ اینڈ ود نو ون ٹو آنسر، اینڈ مور چلنگلی نو ون ٹو آنسر فار اٹ ایدر. سو جب علامہ اقبال نے اس میں کیا آبزرو کیا، اور ایک آنیسٹ لک کیا بیسیکلی آپ کی لائف میں کنفرم کرتی ہے کہ یہ اگر ہم یہ گاڈ لیس سیلف ہاؤ ایور لاؤڈلی اٹ ایزرٹس اٹ سیلف ٹینڈس ٹو کولیپس انورڈ انڈر اٹس اون ویٹ. سیلف ایک ایسا سیلف جو اپنا میننگ جس نے اسکریچ سے جس کو انوینٹ کرنا پڑے، جس کے پاس کوئی ایسا پریفرنس نہیں ہے، یا جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ اپنا سہارا لے سکے، اور جو جس طرح سے اس کی پریفرنسز شفٹ ہو رہی ہیں اس کو اتنے ہی کوئکلی وہ چیزیں ڈسکور کرنی پڑیں، اور جب اس کی اچیومنٹس اس کو سیٹسفائی کرنا روک دیں ایز سون ایز دے ریچ. کیونکہ ہم عموماً کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم جس چیز کے بارے میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، یا جس چیز کے بارے میں ہم بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ جب وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم وی لٹرلی ڈونٹ نو کہ ہم نے وہ جو ایک گول سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور جو ہم لوگوں نے ایک چیز اب اچیو کر لی ہے اس کے بعد ہمارا اسٹیپ کیا ہے. وہ بفور فریمنگ اینی تھنگ ایلس ہم لوگ اس پوائنٹ پر آ کر ایک اسٹاپ لے لیتے ہیں. تو یہ ایک مورل ایکوزیشن نہیں ہے بالکل بھی کہ کوئی بھی انڈیویژول لیونگ جو اپنی وے میں رہ رہا ہے اس کے اگینسٹ ایسی کوئی ایکوزیشن نہیں ہے، لیکن ایک اسٹرکچرل آبزرویشن آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ کیا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ جب وہ ایک فائنل کورٹ آف اپیل اپنا آپ خود ہونا چاہے. ایسا کورٹ جس میں کوئی ہائر اتھارٹی نہ ہو ٹو keep a check on it, and it eventually has nothing left to rule on. So every verdict is equally valid, لیکن یہ وہی چیز ہے کہ آپ کہہ دو کہ ایوری verdict is equally empty. So basically پورا اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ جب تک آپ کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ آپ کسی کے پاس اکاؤنٹیبل ہیں، آپ کے اندر وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہ ہو. یس یو مے اچیو تھنگز، یو مے بی پیشنیٹ اباؤٹ یور گولز، یو مے بی پیشنیٹ اباؤٹ یور لائفز، بٹ یو نو کہ کانسٹنٹلی ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو ان ساری ہارڈشپس میں سے، ان ساری چیزوں میں سے پش تھرو کر رہی ہے، اور جس کے اس پورے پراپر سپورٹ کی وجہ سے آپ آج کھڑے ہیں. آپ نے جتنی بھی چیزیں اپنی پرسنالٹی میں، اپنی لائف میں جو کچھ بھی ڈسکور کیا وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے اس بلیسنگس کی بدولت ہے جو آپ پر ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کا آنسر کیا تھا کہ ہی سیڈ نیئرنیس اینڈ ناٹ اے مرجر.
علامہ اقبال نے ان دونوں ایکسٹریمس کو جو آلٹرنیٹیو دیا، اس کا یہ آلٹرنیٹیو یہ تھا کہ دونوں ایکسٹریمس کیا تھیں بیسیکلی، کہ ایک ایسا بندہ جو مسٹیکل ٹریڈیشنز جس کے پاس ہوں اور وہ گاڈ لیس ہو، اور دوسرا والا ہے کہ جو ایک سیلف انوینٹنگ سیلف ہم نے پڑھا یورپین ایگزسٹینشیلزم میں. تو اب بیسیکلی تیسری وے کیا تھی جو علامہ اقبال نے فائنڈ کی، ایک آلٹرنیٹیو. ہی فاؤنڈ اٹس کلیئرسٹ ایکسپریشن ان دا پوئٹری آف رومی. جب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل صوفی پوئٹری میں اس میں جو ہماری ہے نا روح کی الٹیمیٹ ڈیسٹینی، دیٹ از ایز اے ڈراپ آف واٹر ریٹرننگ ٹو اوشن. کہ ایک قطرہ پانی کا جس نے ایونچولی اس سمندر کے ساتھ کمپلیٹلی ڈیزالو ہو جانا ہے، اینڈ لوزنگ یور انڈیویژل آئیڈینٹی ان ٹو دا واسٹنیس آف دا ڈیوائن. سو رومی نے اس کو ایک ڈفرینٹ امیج دی، اور علامہ اقبال نے بھی اس کو ہی اڈاپٹ کیا ایز دا فاؤنڈیشن آف ہز اون فلاسفی، کہ دا سیلف ڈرائنگ نیئر ٹو گاڈ از ناٹ لائک اے ڈراپ ڈسپیئرنگ ان ٹو دا سی. جو ہم کلاسیکل صوفی پوئٹری میں دیکھتے آئے تھے کہ انہوں نے آپ کی روح کو یا آپ کی انڈیویژل آئیڈینٹی کو ایک پانی کے قطرے سے تشبیہ دی تھی. اب علامہ اقبال اور رومی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو انسان، جو روح اللہ تعالیٰ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہو یا جو ان کے پاس جا رہی ہو، اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ پراپرلی وہ قطرہ پانی میں جائے گا وہ اپنے آپ سے ڈسپیئر ہو جائے گا. اور بیسیکلی یہ ہے کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک آئرن کے پیس کو آگ میں رکھتے ہو، اور وہ آئرن کا پیس جلتا 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 ایونچولی وہ خود آئرن کی طرح ہی گلو کرنے لگ جائے، اس کا پارٹ نہ بنے، آئرن کی طرح ہی گلو کرنے لگ جائے. اب اس کا بیسک پرپز کیا ہے کہ دیٹ ول بی ناؤ ٹرانسفارمڈ، دیٹ ول بی ایلیویٹڈ، دیٹ ول بی ریڈینٹ اینڈ ود اے بوروڈ بریلینس. جو اس نے اس آگ سے لی، اس نے اس آگ کو ہی اپنے آپ میں وہ شیپ کیا جو وہ خود کبھی بھی اکیلے پروڈیوس نہیں کر سکتا تھا، اینڈ نیور ایکچولی سیزنگ ٹو بی آئرن. اپنے آپ ہونے سے بھی اس نے گیو اپ نہیں کیا، اور اس نے جو ایکچوئل اس کی ڈیوائن اسٹرینتھ تھی اس نے وہ بھی لے لی. تو یہ بیسیکلی ہے کہ اگر ہم یہ پوری امیج جو ہے اس آئرن اور فائر والے پیس کی، دیٹ ایکچولی ریزالوز ٹو نائٹس کویشچن مور پریسائزلی دین اینی ایبسٹریکٹ آرگیومنٹ کوڈ. کہ وہ آئرن کا پیس اپنا اکیلے سیلف میں کبھی بھی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں بننا تھا جب تک وہ آگ سے دور رہتا، اس طرح سے پراؤڈلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ کولڈ اینڈ گرے ہوتا ہمیشہ اینڈ انٹائرلی اٹ سیلف. وہ اسٹرانگ بنا، جینوئنلی اسٹرانگر بنا، گلوئنگ بنا، کیپیبل آف تھنگس آرڈنری آئرن کین ناٹ ڈو. وہ کیوں بنا؟ کیونکہ جب وہ اس آگ کے اندر کودا اینڈ بائی اسٹیئنگ کلوز ٹو اٹ. سو اس کی جو اسٹرینتھ ہے اٹ از ناٹ ڈسپائٹ اٹس پراکسیمیٹی ٹو سم تھنگ گریٹر دین اٹ سیلف. وہ ایک ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے آف دیٹ کلوز پراکسیمیٹی اینڈ آف اٹس اسٹرینتھ. سو علامہ اقبال کا ٹوٹل آنسر کیا ہے ان اے سنگل امیج، کہ خودی از ناٹ سم تھنگ دیٹ ول کمپیٹ ود نیئرسٹ ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ کی نیئرنیس از دا فائر دیٹ میکس خودی گلو ان دا ویری فرسٹ پلیس. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جتنا ہم قرب حاصل کرتے جائیں گے، ہم اتنا ہی اپنے آپ میں وہ اسٹرینتھس، وہ بلیسنگز، وہ اچیومنٹس، وہ پاورز، وہ کیپیبلٹیز، وہ چیزیں اپنے اندر وہ فیل کرتے جائیں گے. ہم اپنا آپ کھوتے نہیں ہیں، ہم اپنا ٹرو سیلف، ہم اپنی وہ لمٹ لیس اسٹرینتھس، ان پاورز کو ہم ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس اوریجن کے یا اس اسٹرانگیسٹ ایک ڈیوائن سورس کے قریب جاتے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ ڈیوائن سورس فار اس بینگ مسلمس اینڈ بینگ انڈیویژولس اور ہیومن بینگس از اللہ تعالیٰ. سو نیکسٹ پوائنٹ از بیسیکلی جو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے وحدت الوجود کا، کہ آپ کی جو بندگی ہے دیٹ ول پروڈیوس یور سلطنت. سو کوئی بھی ایسی آنیسٹ ڈسکشن جو خودی کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے، دیٹ کین not avoid a genuine and long running debate within the Islamic intellectual history, and that is the question of wahdat al-wujud. وہ ہے آپ کا unity of being that is associated with the great mystic Ibn al-Arabi.
جنہوں نے جو ان کے بعد والے انٹرپریٹرس تھے جب ان کو پڑھا ابن عربی کی سائڈ ٹیچنگس کو پڑھا تو انہوں نے ان کو ڈیفائن کیا ایز ٹیچنگ دیٹ دا انڈیویژول سیلف از ایٹ اٹس ڈیپسٹ لیول ایک لگژری ہے کہ اونلی گاڈ ٹرولی ایگزسٹ اینڈ دا ہیومن آئی جو ہماری اپنی میں ہوتی ہے یہ ایک صرف ایک ٹیمپرری اپیرنس ہے ڈیسٹائن ٹو بی ڈیزالوڈ انٹائرلی ود آؤٹ ریمائنڈر ان ٹو دا ڈیوائن ریالٹی. So Iqbal trained both as a poet and a serious philosopher. جب وہ اس ٹریڈیشن سے ایک رسپیکٹفل انگیجمنٹ انہوں نے کی بٹ فرملی ریزسٹڈ دا کنکلوژن انڈیویژول سفر مسٹ الٹیمیٹلی وینش. جو ابن عربی کی والی اگین پوائنٹ تھا نا کہ اٹ از ڈیسٹائن ٹو بی ڈیزالوڈ انٹائرلی. علامہ اقبال نے اس کو فرملی ریزسٹ کیا کہ یہ الٹیمیٹلی وینش تو بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ کا انڈیویژول سیلف ہوڈ الٹیمیٹلی وینش نہیں ہوگا. ان کا جو انٹائر فلاسفی تھی خودی کی دیٹ کین بی ریڈ ان پارٹ ایز اے ڈائریکٹ رسپانس ٹو دس کویشچن کہ اگر ہمارا اسپریچول پاتھ کا جو گول ہے وہ اگر کمپلیٹ ڈیزولیشن آف سیلف ہوتا تو ہم خود ہی کے اسٹرینتھننگ پہ ایک خلیفہ بننے میں ایک مرد مومن بننے میں دیٹ از کیپیبل آف یور ہسٹوریکل ایجنسی اور میننگ لیس بننے کے لیے ہم مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پراپرلی میننگ لیس بن جاتی ہیں کہ ہم اپنے خود ہی کو اسٹرینتھن کریں ہم وہ چیزیں اچیو کریں کیونکہ سیلف ڈسٹائن فار ڈیزولیشن یا ایک ایسا وجود جو ایٹ دا اینڈ جس نے ختم ہی ہونا ہے دیٹ ہیز نو ریزن ٹو بلڈ اینی تھنگ ایٹ آل. سو ہم اس پوری چیز کو کلٹیویٹ کر کیوں رہے ہیں. تو یہ بیسک ہمارا تھا کویسچن جو ریز ہوا اور علامہ اقبال کا آنسر جو انہوں نے اسرار خودی میں اور ایک تھا دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام جب ان کے وہ جو پروز لیکچرز تھے انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ ریلیشن شپ بٹوین دا ہیومن سیلف اینڈ اللہ وہ بیسٹ انڈرسٹوڈ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ اس کو بولیں کہ یہ ڈیزولیشن نہیں ہے لیکن ایک یونین ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں نے ابھی آئرن کی ایگزامپل پڑھی کہ آئرن از ریمینڈ ایز آئرن ناؤ لیکن وہ اب گلو کر رہی ہے جو اس نے وہ تپش اور جو اس نے وہ اسٹرینتھ آگ سے لی ہے. اس ہی طرح سے دا سرونٹ ریمیننگ ایز اے ڈسٹنکٹ سرونٹ ایون ایز ہز ول بیکمز ہوللی ہارمونائزڈ بائی ہز ماسٹرس اور بائی اللہ تعالیٰ. سو ایک بہت سبسٹانشیل کانسیکوینشل فلاسفیکل پوزیشن ہے یہ جس کو علامہ اقبال پریسائزلی الاؤ کرتے ہیں ٹو کال فار انڈیویژول اینڈ کلیکٹیو ایکشن فار دا بلڈنگ آف نیشنز اینڈ دا ریفارم آف سویلائزیشنز ود آؤٹ ایور کانٹراڈکٹنگ ہز equally firm insistence on total submission to Allah. اب ان سب چیزوں کو اقبال کس طرح سے پورٹری کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں ایک لکھا تھا, ایک شعر ہے ان کا, کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ, مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. کہ اگر ایک ڈس بلیور ہے وہ رہتا ہے تقریباً ایک فیٹ کا سبجیکٹ رہتا ہے, لیکن اگر ایک ٹرو بلیور ہے تو وہ ایک پراپر امباڈیمنٹ بن جاتا ہے آف دا ڈیوائن ڈکری. اگر ہم اس کو سلولی ریڈ آؤٹ کریں تو بیکاز اٹ انورٹس اور آرڈنری ازمپشنز اباؤٹ پاور اینڈ سبمیشن, ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ سبمیشن میکس اے پرسن اسمالر, اٹ میکس اٹ ہم مور پیسو اینڈ مور ایکٹیڈ اپان دین ایکٹنگ. سو اقبال ٹوٹلی اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ واٹ ہیپنس ٹو دا بلیور ہو سبمیشن از جینوئن کہ رادر دین بینگ پشڈ اراؤنڈ بائی فیٹ لائک اے لیف ان دا ونڈ such a person becomes so aligned with the divine that their own will and God's decree begin to move together. So اتنا indistinguishable ہو جاتی ہے یہ ساری چیز, ایک پوری ڈائریکشن کہ ایک ایسی لوگ مطلب ایسے انسان کی لینگویج ہی نہیں ہے دیٹ بیکم ڈیمینشڈ بائی فیتھ. یہ ایک ایسے انسان کی لینگویج ہے دیٹ از ایلیویٹڈ بائی اٹ ٹو اے اسٹیشن ویئر دیئر چوائسیز themselves become their instruments of a larger and unfolding purpose. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری, مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. کہ if a Muslim
in the name only. He possesses neither true kingship nor true poverty, but if truly a believer, he practices kingship even within poverty. جیسے ایک اور ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب اگر ہم ان سارے پیٹرنس کو دیکھیں ان تینوں اشعار میں، تو ان ایوری کیس اٹ از precisely the depth of submission to Allah that produces the deepest reserves of human strength, human dignity and courage, and not in spite of that submission but because of it. سو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے بیکمنگ گاڈز انٹرپریٹر، کہ ایک ڈائمینشن ہے، ایک اور ڈائمینشن ٹو دس ریلیشن شپ دیٹ ڈیزروز کیئرفل اٹینشن، کیونکہ اٹ ایکچولی ایلیویٹس دا ہیومن بینگ ٹو اے رول دیٹ شوڈ جینوئنلی اسٹارٹل اس ایف وی فالو آور سیلوز ٹو فیل اٹس ویٹ. جیسے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اینڈ اگر ہم اس پورے شعر کی آڈیسٹی دیکھیں، اس کا آنر دیکھیں کنٹینٹ ان دس فائنل فریز کہ خدا کا ترجمہ ہو جا، دا انٹرپریٹر، دا اسپوکس پرسن آف گاڈ. سو علامہ اقبال ایک ڈسٹنٹ یا ان انوالو ڈائٹی کو ڈسکرائب نہیں کرتے ہو کریٹڈ دا یونیورس اینڈ دین withdraw living human beings to fend for themselves in godless silence. علامہ اقبال ایک ایسے کریٹر کو ڈسکرائب کر رہے ہیں who has entrusted a portion of his own creative and moral purpose to the human self, and who expects that self, once it has properly understood its own khudi, to speak and act as a faithful translator of this divine of the divine will into the language of ordinary human life. یہی پوری چیز ہمیں ایک اور ان کی ورس میں نظر آتی ہے کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. کہ اگر ہم اس کو دوبارہ نوٹس کریں کہ what this verse does not say، یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خودی میں اتنے امرس ہو جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. اٹ سیز کمپلیٹلی دا اپوزٹ، کہ آپ کی جو ٹرو امرژن ہے ان یور اون خودی، اٹ از پریسائزلی وٹ کیریز یو بیانڈ دا اسمال اینڈ ریپیٹیو سرکل آف یور آرڈنری ٹائم، ڈے فالوئنگ نائٹ فالوئنگ ڈے، اینڈ ان ٹو سم تھنگ کلوزر ٹو دا ایٹرنل. تو ہم یہ سارا کا سارا پورا ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے اس پورے سیشن کا، دیٹ از بیسیکلی کہ ہم یہ چیز بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ ہماری زندگی، ہماری خودی، ہمارا سیلف ٹوٹلی اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ اٹ از آل گفٹیڈ اینڈ اٹ از آل کریٹڈ بائی ہیم، اینڈ وی آر نتھنگ ایف وی سمپلی بلیو ان دس گاڈ لیس ہول فینومینا دیٹ از بینگ کریٹڈ ان دس ماڈرن ورلڈ. نیکسٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صلاح اور سجود وہ کون سا ڈسپلن ہے جو آپ کی خودی کو اینکرڈ رکھتا ہے، تو دس از وائی دا فزیکل اینڈ ڈیلی ڈسپلن آف یور پریئر occupies such a central place in the practical life of anyone seeking to walk اقبال سفر خودی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا کیا ہے وہ 5 دن کی نماز میں ان دا پوزیشن آف یور سجود اور پروسٹریشن، کہ باڈی کا ہائیسٹ پوائنٹ اٹس ہیڈ، اٹس بینگ پلیسڈ لوور دین دا ہارٹ and it's touching the ground in the most physically vulnerable and humble posture a human being can adopt. And yet Islamic tradition ہمیں یہ بتاتا ہے کہ a servant is never close to their Lord than in this exact position، کیونکہ یہ انسیڈنٹل نہیں ہے خودی کے لیے، یہ اپنی ٹوٹلی ریئل سینس میں دیٹ از یور ڈیلی مینٹیننس، کہ ایک وہ خودی دیٹ گروز اکراس یور ویک تھرو یور اسٹڈی، تھرو یور ورک، تھرو یور اچیومنٹ اینڈ تھرو دا کاؤنٹلیس اسمال وکٹریز آف یور ڈسپلنڈ ایفرٹس دیٹ کوڈ ایزیلی بگن ٹو ڈرفٹ ٹورڈ دا ویری ایروگینس وی وارنڈ اگینسٹ لاسٹ سیشن. سو سجدہ ایکچولی آپ کی اس ڈرفٹ کو انٹرپٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو دوبارہ سے اس ایروگینس میں لے جاتی ہے، اور بیسیکلی یہ ایک آپ کا ڈیلیبریٹ اور فزیکل ریمائنڈر ہے 5 times a day، کہ آپ کا خودی کا اپنا ایک کیجول ریمائنڈر ہے کہ وٹ ایور اسٹرینتھ از اٹ ہیز بلڈ belongs ultimately to the one who breathes it into existence in the very first place, and that is none other than Allah Ta'ala. And without this reminder جو ہم مسلمان اپنے پورے دن میں 5 دفعہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں
بار بار خودی would have no reliable defense against becoming exactly the counterfeit we spent last week's session dismantling. سو اگر ہم نیکسٹ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو بولڈسٹ کنورسیشن ہے ان دا اردو لٹریچر، اف یو وانٹ ٹو سی اٹ ان دا فل فلاور وٹ اٹ لکس لائک فار اے خودی ٹو ریمین ان جینوئن اینڈ بروکن کنورسیشن ود اللہ، ایون دو وہ کنورسیشن آپ کی گریف کی ہو، فرسٹریشن کی ہو یا کوئی کمپلینٹ ہو، تو دیر از نو بیٹر پلیس ٹو لک دین دیز ٹو کمپینین پوئمس، شکوہ اینڈ جواب شکوہ. شکوہ بیسیکلی آپ کا ایک اسٹارٹلنگ جو ایڈمیشن ہے، علامہ اقبال اس کو وہاں پہ وہ اوپن کر رہے ہیں اور وہ آپ اپنی ریلیکٹنس کو لاؤڈلی بول رہے ہیں. جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. کہ دس از اگر ہم اس کو بہت کیئرفلی پڑھیں تو وی انڈرسٹینڈ کہ دس از بیسیکلی دا موسٹ ریمارکیبل مومنٹس ان آل آف اسلامک ڈیووشنل پوئٹری، کہ ایک بلیور وہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ذات پہ فلی اویئرڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ذات، میرے پاس جتنی ساری چیزیں ہیں، میرے پاس جتنی ساری اتھارٹیز ہیں، پاورز ہیں، پرپسز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. اینڈ اگین جو اس کا وہ گریف ہے یا وہ جو اس کی وہ اسٹیٹ ہے، اس کو آنیسٹلی بیان کر کے، اور وہ بتا رہا ہے کہ آلدو آئی ایم اویئر کہ میری آپ کے سامنے پوزیشن کیا ہے، لیکن اگین اس پوزیشن کے باوجود مجھے ان چیزوں میں یہ والا شکوہ ایگزسٹ کر رہا ہے، دیٹ یو ریز یور وائس of your community's grief honestly rather than bearing it in silence. So Allama Iqbal justifies this boldness with a further couplet describing exactly what such a heartfelt complaint is capable of. کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. کہ جب آپ کے دل سے ایک ٹرولی ایک چیز نکلتی ہے، واٹ ایور اٹ از کیریز اٹس اون افیکٹ. اٹ ہیز نو ونگس اینڈ یٹ اٹ کیریز دا پاور آف دیٹ فلائٹ. اٹس origin is sacred and its gaze is fixed on the heights and it rises from the dust and yet it passes clean through the heavens. So اینڈ نیکسٹ جواب شکوہ میں جب علامہ اقبال نے یہ لکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ رسپانس دیتے ہیں ٹو دس ڈیرنگ کمپلینٹ، اینڈ اٹ از ناٹ وتھ پنشمنٹ، اٹ از ناٹ وتھ سائلنس، بٹ ود اے ویری جینٹل سرچنگ اینڈ الٹیمیٹلی ریمائنڈنگ سیشن، ریمائنڈر ٹو دا مسلم کمیونٹی کہ ان کا جو اپنا اسٹرگل اور سنسیرٹی سے جو نگلیکٹ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اینڈ اٹ از بیسکلی دا ٹرو کاز آف دیئر ڈکلائن. سو وہاں پر کیا ہے کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز پہ ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ یو ہیو دیز بلیسنگس، یو ہیو دس 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 اینڈ دس ان یور لائف، لیکن اگین تم لوگ اپنی جو اصل ہے اس کی طرف نہیں جا رہے ہو اور اپنی اصل پر فوکس نہیں کر رہے ہو. سو جب ایک یہ والی ٹرم آتی ہے نا آپ کے پاس، میرے درویش، ایک انٹیمیٹ افیکشن کی ٹرم جہاں پہ کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں ہے. سو دس ایز اے کریٹر اسٹل فلی انگیج ان یور کنورسیشن ود his creation and still eager to answer honestly and still willing to remind his servant of a greatness that has merely been forgotten and that's not lost. So علامہ اقبال نے ایک جو ایکسچینج ہے، اس پر ایکسچینج پہ جو ریفلیکشن دی ہے، اس پر علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. کہ ایک فائنل ڈسیزو پروف ہے آج کے آرگومنٹ کا ہے کہ خودی ان ریلیشن شپ ود اللہ از نیور اے سائلنسڈ خودی، اٹ از نیور فرائٹنڈ انٹو میوٹنس بفور اٹس کریٹر. کہ it is a khudi that is invited to speech, that is invited to grieve honestly, to ask boldly and to be answered tenderly and to be called in the end, not a subject or a servant merely. So اگر ہم نیکسٹ یہ دیکھیں کہ
ایک آپ کے پاس جو ایک کانسیپٹ ہے توکل کا. توکل کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ ایک ایکٹیو ٹرسٹ دکھاتے ہو اور جب آپ ایک یہ بلیف بلڈ کر لیتے ہو کہ جو ہونا ہے اینڈ وچ ایکسکیوزز اے پرسن فرام اینی ایفرٹ ایٹ آل. اچھا ایک چیز ہے کہ ہم جو فیٹلزم کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم ٹوٹلی اس طرح سے بول دیتے ہیں کہ جیسے ہم پراپر ایک تقدیر والے کانسیپٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ جو ہونا ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, اس کو ہم بالکل بھی نہیں روک سکتے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے اینڈ آل. سو علامہ اقبال واز فیئرسلی اوپوز ٹو دس فیٹلزم کیونکہ ہی سو اٹ ایز اے کرپشن آف ٹرو ریلائنس آن گاڈ. کیونکہ پھر اس ٹائم پر اس کانسیپٹ کے ساتھ لوگ خود محنت نہیں کر رہے ہوتے تھے, حالانکہ ہی سیڈ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ ایک پراپر نا ٹوٹلی ایک سیپریٹ چیز تھی جس کو پورٹری کیا جا رہا تھا توکل کو. اینڈ توکل اگین یہ ہے کہ آپ ایفرٹ دے رہے ہو, آپ اپنا بیسٹ پرووائڈ کرو اور آپ ریزلٹس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. آپ اسٹارٹ سے ہی وہ ساری چیز اس طرح سے نہیں بول دو گے کہ یہ تو جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا ہمیں مل جائے گا. آپ کو اس نصیب میں لکھے ہوئے کو حاصل کرنے کے لیے بھی وہ محنت کرنی پڑتی ہے. سو بیسیکلی ہم اگر ڈائریکٹلی لاسٹ میں چلیں, وی ہیڈ سم ٹاپکس ہیئر ٹو ڈسکس مور, لیکن آج تھوڑا سا ٹائم کم ہے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ آگے چلتے ہیں. لاسٹ میں آتے ہیں کہ دا فائر دیٹ ڈز ناٹ کنزیوم. اگین جو ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو پوائنٹ پڑھا تھا نا کہ وہ آئرن کا پیس جو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ برن کر رہا ہے, اگر وہ اس آگ میں ہے تو وہ آگ کے ساتھ پگھل جائے گا یا آگ کا حصہ بن جائے گا. اس لوہے کے پیس نے ایکچولی کیا کہ جب وہ آگ میں تھا تو وہ برن ہوا, اس پہ فائر کا افیکٹ ہوا, لیکن فائر کا افیکٹ اس پہ کیسے ہوا کہ اس نے زیادہ اچھے اور زیادہ اسٹرانگلی گلو کرنا اسٹارٹ کر دیا ود ایون مور اسٹرینتھ, کہ اگر وہ اکیلا پڑا رہتا تو وہ اسٹرینتھ کبھی بھی پوزیس نہ کر پاتا. تو یہی ہم لوگ اس ڈیوائن اسٹرینتھ کو وہ فائر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کنزیوم نہیں کرتی لیکن آپ کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا کیپیبل بنا لیتی ہے دیٹ یو کین اچیو اینی تھنگ ان دا ورلڈ ود دا گریس آف اللہ المائٹی. اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ اسٹرینتھس لے کر آؤ, وہ کیپیبلٹیز لے کے آؤ جو آلریڈی ہیں آپ کے اندر ہیں. یو جسٹ نیڈ دیٹ پش, یو جسٹ نیڈ دیٹ کنیکشن, اینڈ دیٹ کنیکشن ود اونلی بی براٹ ٹو یو ود دا ہیلپ آف اللہ تعالیٰ. وہ کنیکشن صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے ہی بلڈ کر سکتے ہو. اور ان کے اس کنیکشن کے ساتھ جب آپ ٹرو اسلامک ویلیوز میں اس چیز کو پریکٹس کرتے ہو, ریگولرلی پریکٹس کرتے ہو, ڈسپلن لائف میں پریکٹس کرتے ہو, تو یو ایکچولی اچیو دا پوائنٹ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. So what we need to do is to stay close to the fire, and that is the whole of this lesson. So thank you so much, and we'll see you next week inshallah. Allah Hafiz.